جباریت اور جبر کا فرق بتلایا تھا. وہ کہا سورۃ فاتحہ کچھ مشکل ہے, آپ اس کو غور سے سن لیں, انشاءاللہ کام آئے گی, آگے آپ کو یاد کام آئے گی. حضرت میں نے کیا پڑھایا تھا, ایک ہوتا ہے جبر, ایک ہوتا ہے مہر جباریت. اللہ پاک کافر پر کے لیے کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم, یہ اللہ نے جبر کر دی, یہ تو اعتراض پیدا ہوگا. اللہ نے مہر لگا دی, جب اللہ جبر کر دیتا ہے تو وہ تو بیچارے مجبور ہو گئے, پھر اللہ اس کو جہنم میں کیوں ڈالتا ہے جب خود کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم. میرے پیارے, میں نے آپ کو زوردار لفظوں سے سمجھایا تھا کہ ایک ہوتا ہے جبر, ایک ہوتا ہے مہر جباریت. اگر اللہ یہاں سے جبر کرنا مقصود ہوتا تو عقل دیتا, رسول بھیجتا, کتاب بھیجتا. پھر جب اس کو کرنا ہی جبر ہے, مہر لگانی ہے ہمارے قلبوں پر, تو کافروں کو مہر لگا دی, پھر رسول کیوں بھیجا؟ اس لیے میرے پیارے, عقل دینا اس کی رحمت, پھر رسول بھیجنا اس کی رحمت, پھر کتاب دینا اس کی رحمت, یہ اس کے خصوص رحمت ہے. یہ رحمان الرحیم ہے کہ ہر آن میں پورے جہان پر رحمت بالفعل کر رہا ہے, اور یہ بالفعل رحمان جو ہے یہ اس کی صفت ذاتی ہے نہ کہ عارضی. چلا میرے پیارے, آپ دیکھیں گے میں نے لفظ نیچے لکھے ہیں اس طرح. اسی طرح قرآن مجید کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. جیسے اللہ خود کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. دیکھا بیٹے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ میرے سجن جسمانی پرورش کے لیے انتظام کے فرمائے, دوسری طرف اس نے روح کی پرورش کے بھی انتظام روحانی فرما دیے, روحانی غذا عطا فرما دی. یہ اس کی رحمت کی نشانی ہے کہ نہیں؟ بولو میرے پیارے, یہ اس کی کیا ہے؟ رحمت کی نشانی ہے. اس لیے الرحمن الرحیم. چلا میرے سجن, کتنے جملے پڑھے؟ 3. القاب خداوندی, بولو پیارے. القاب پہلا کیا پڑھا؟ الحمدللہ. حضرت اب جب نماز پڑھو نا تو میرے ترجمے کو یہ جو میں نے خلاصہ بتلایا اس کو ذہن میں رکھ کر نماز پڑھو تو پھر لذت اور آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ خالی الحمد یاد کرنے والا طوطا, اس کے سامنے جو کوئی پڑھ لے طوطا پڑھتا جائے, کوئی پتہ نہیں. نابینے کو باغ میں کھڑا کر دو نا, اس کو کہو سے اس باغ میں لٹور انور لٹور ہے, اس میں چوسا ہے, لیٹ چوسا ہے, اس میں سے سندھڑی ہے, اس میں سے فلاں آم ہے, وہ بیچارہ نابینا کیا سمجھے گا, اس کو کیا لذت آئے گی؟ آنکھوں سے دیکھنے والے کے سامنے جب تم کہو گے تو لذت آئے گی. پہلے تو ہم ترجمہ کے بغیر الحمد کو اس سمجھنے کے بغیر پڑھتے تھے. اب اگر امام پڑھے اور تم جب سنو تو تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے, جب امام کہے الحمدللہ تو تمہارا ذہن پورے آسمان زمین میں دوڑ جائے کہ سارے جہان کا متصرف کون؟ ہر قاضی صفات کا مالک اللہ. پھر جب کہہ دے رب العالمین تو پورے عالم کی تربیت کرنے والا کون؟ الرحمن الرحیم, پورے جہان کا متصرف کون؟ ٹھیک ہے, یہ اس کی رحمت کے نظارے ہیں کہ ظاہری جسے کی ہمارے اجساد کی غذا جسمانی دے کر بھی ہمیں پالا, پھر ہمارے روح کے لیے آسمان سے قرآن اتارا, رسول بھیجا ہمارے لیے, ہمارے روح کی پرورش بھی فرما دی. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے الرحمن الرحیم. چلو میرے پیارے, حضرت مالک یوم الدین چوتھا جملہ ہے. لفظ پہلے دین پر دیکھ لو, دین کس کو کہتے ہیں؟ ادا قرآن مجید میں دین کا استعمال چند معنوں کے, کبھی کبھی دین کا اطلاق شریعت پر, پوری شریعت پر اطلاق. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. ٹھیک ہے, دین کا اطلاق کس پر ہے؟ پوری شریعت مطہرہ پر دین کا اطلاق. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. کبھی کبھی دین کی معنی اللہ کی توحید ہوتی ہے, خالص اللہ کی عبادت کی معنی ہوتی ہے, جیسے اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم. اللہ تعبدوا الا ایاہ, نہ عبادت کرو مگر خاص اس اللہ کی, ذالک الدین القیم, یہی دین ہے مضبوط ہو. ادا دین کا اطلاق کس پر ہے؟ عبادت پر. بولو کس پر ہے؟ دین کا اطلاق عبادت پر. مگر جب دین کی کسی چیز یوم کی اس کی طرف اضافت کی جائے تو اس وقت میں معنی آتی ہے جزا. یوم الدین, بولو سجن, مالک یوم الدین, مالک ہے روز جزا کا. سجن کیا معنی؟ روز جزا کے تمام تصرفات اور اختیار رات کا واحد مختار اور اعمال کی سزا جزا مقرر کرنے والا صرف اللہ پاک ہے. بول میرا پیارا. میرے پیارے, یہ تو آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی آخرت میں بادشاہی بھی کس کی ہوگی؟ اللہ پاک. ٹھیک ہے, ایک میں لفظ اور کہہ دوں. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے مالک یوم الدین کی وجہ بیان لکھی ہے کہ اللہ پاک مالک یوم الدین سورۃ فاتحہ میں کیوں ذکر فرمایا, وہ بعد میں سمجھاتا ہوں, کچھ لمبی ہے. لیکن میرے بیروی مرشد رحمۃ اللہ علیہ حضرت بیروی سید عبد الکریم صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے آسان جملے میں ایک بات بولی ہے. میرے تو دیکھو گے, اللہ فرماتا ہے جب اللہ نے قرآن جیسی نعمت اتاری, لوگوں نے اس پر عمل کیا, بعضوں نے مخالفت کی, بعض کافر بنے, بعض مومن بنے,
اب یہ قرآن جو تھا یہ لا فنا چیز تھی، کیونکہ اللہ کی کلام تھی، اللہ کی ذات جیسے فنا سے پاک تو کلام بھی اللہ کی فنا سے پاک، تو اس کا بدلہ جو ملنا چاہیے تھا وہ بھی کیا ہو؟ فنا سے پاک ہو. بولو اگر دنیا میں اللہ کلام کا بدلہ دے دیتا، کلام اللہ کا قرآن کا، تو دنیا فانی تھی کہ نہ تھی؟ تو تمہارا بدلہ بھی فنا ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا. اس لیے مولویوں کو چاہیے تنخواہ نہ مانگا کرو. وہ مولوی صاحب وہ تنخواہ نہ مانگا کرو، تنخواہ تو تمہاری مزدوری نہیں ہے، تم تنخواہ نہ مانگا کرو. محتمم کو چاہیے کہ خود خیال کرے، محتمم کو چاہیے کہ خدمت کرنے والوں کا خاص خیال کرے، باقی مولویوں کو تنخواہ نہیں، کیونکہ مولوی تو پڑھاتے ہیں دین تو پڑھاتے ہیں آخرت کے لیے. مزدوری اللہ سے مانگے یا مدرسے سے مانگے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے. اور مزہ بھی تب ہے جب اللہ سے مانگیں گے تو پھر لطف اور آئے گا. اللہ پاک خدا جانتا ہے، خود اسباب بنائے گا. تو حضرت بیروی فرماتے ہیں اب ضرورت تھی کہ اللہ سے ایک دن ایسا کرے نہ دن کو فنا آئے نہ قرآن کی مزدوری کو فنا آئے. وہ دن کیا تھا؟ مالک یوم الدین، وہ قیامت کا دن تھا. اس میں دن میں فنا نہیں آنی تھی، اس وجہ سے اللہ پاک نے قیامت کا دن مقرر کر دیا. اب قرآن کی مزدوری اللہ قیامت کے دن دے گا، نہ وہ دن ختم ہوگا نہ قرآن کی مزدوری ختم ہوگی. یہ حضرت بیروی نے کہا مالک یوم الدین کی علت بیان کر دی کہ اللہ پاک نے یہ کیوں کہہ دیا کہ میں اس دنیا کا بھی بادشاہ آخرت کی بھی بادشاہ. یہ میرے حضرت بیروی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں نے اس قرآن پاک میں لکھ دی ہے. یہ بات بھی میں نے قرآن پاک میں لکھ دی ہے بیٹے، آپ پڑھو گے. لیکن شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے آپ اس کو دیکھیں.